آپ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بادشاہ حجت نبی علیہ والسلام کی دلیل، سچے عامل، تحقیق کے عالم تھے، اولیاء اللہ کے دل کا میوہ، سید انبیاء علیہ والسلام کے لخت جگر، اولاد علی وارث نبی علیہ السلام، عارف عاشق ہیں۔ آپ کا نام ابو محمد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میری زبان ان کی تعریف و توصیف کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی، کیونکہ آپ تمام علوم و فنون کے عالم تھے۔ آپ تمام مشائخین کے سردار ہیں اور ہر فرد و بشر آپ پر کامل اعتقاد رکھتا ہے۔ آپ تمام محمدیوں کے پیشوا ہیں۔ اہل ذوق آپ کے دلدادہ اور اہل تحقیق آپ کے شیدا ہیں۔ آپ عابدوں سے بڑھ کر عابد اور زاہدوں سے بڑھ کر زاہد ہیں۔ ایک بہت اہم واقعہ تاریخ کا جس پر عالم راز نے جب روشنی ڈالی تو ہمیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم و فنون کا اندازہ ہوا، اور آپ کے مقام و مرتبے کو شاید اس واقعے سے آپ لوگ بہتر انداز سے سمجھ سکیں، اور ہم نے بھی اس واقعے کے ذریعے اس کو بہتر انداز میں پہنچانے کا جو بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا ہو۔ خلیفہ منصور نے ایک رات اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لاؤ تاکہ قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ خلیفہ منصور نے تیار کیا۔ دیکھیں، بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ کتنے ہی خوبصورت انداز میں وزیر جواب دیتا ہے، اور وزیر کہتا ہے کہ کیا وہ صادق جو گوشہ نشین عبادت الہی میں مصروف ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ کیا وہ صادق جو گوشہ نشین عبادت الہی میں مصروف ہے اور بادشاہ سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتا؟ وزیر کے اس کلام سے بادشاہ سخت ناراض ہوا اور کہا اس کو لے آؤ تاکہ اس کو قتل کر دوں۔ وزیر نے بارہا منع کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، اور مجبور ہو کر وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ بادشاہ نے خلیفہ منصور نے اپنے غلاموں کو کہا کہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور میں اپنے سر سے ٹوپی اتار دوں تو تم لوگ سمجھ جانا اور ان کو قتل کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا جملے ہیں بادشاہ کے! اس طرح کی سوچ، اسلام کے محافظوں کو لے کر اس طرح کی سوچ کہ جب وہ تشریف لائیں اور میں سر سے ٹوپی اتار دوں، اشارہ سمجھیں، ٹوپی اتار دوں تو حضرت امام جعفر صادق کو قتل کر دینا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو خلیفہ تعظیم کے لیے اٹھا اور بڑی عزت کے ساتھ استقبال کو توڑا، آپ کو صدر پر بٹھا دیا اور غلاموں کی طرح دست و بستہ بیٹھ گیا۔ غلاموں نے بڑا تعجب کیا۔ منصور نے آپ سے خدمت دریافت کی۔ آپ نے جلال میں فرمایا دوبارہ مجھے مت بلاؤ تاکہ عبادت الہی میں مصروف رہوں، دوبارہ مجھے مت بلانا تاکہ میں عبادت الہی میں مصروف رہوں۔ اور آپ وہاں سے اپنی شان و شوکت سے وہاں سے کھڑے ہوئے اور دربار سے باہر نکل گئے۔ اسی وقت بادشاہ پر لرزہ طاری ہوا اور بے ہوش ہو گیا، اور 3 دن تک بدستور بے ہوش رہا۔ اور روایتوں میں ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ 3 نمازوں کے وقت تک بے ہوش رہا، یعنی اس کی 3 نمازیں قضا ہو گئی۔ جب وہ ہوش آیا تو وزیر نے ماجرا دریافت کیا
بادشاہ نے کہا کہ جب آپ اندر تشریف لائے، یعنی جب اس کے دربار میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل بیت میں سے تھے، اہل بیت اطہار میں سے تھے، جب اندر تشریف لائے تو اس بادشاہ نے دیکھا کہ ایک اژدہا عظیم اس کے ہمراہ تھا، یعنی کہ حضرت امام جعفر صادق جب دربار میں تشریف لاتے ہیں تو ایک اژدہا عظیم آپ کے ہمراہ تھا، اس کا ایک لب محل کے اوپر کے کنگرے پر اور دوسرا سطح زمین پر تھا، اور زبان حال سے مجھ کو کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سی بھی، ذرہ برابر بھی تکلیف دی امام کو تو میں تجھ کو نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس اژدہا کے خوف سے میں ڈر گیا، میرے دل میں، میری زبان پہ، میرے جسم پہ، میری روح پہ لرزہ طاری ہو گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے، کیا طاقت ہے، کیا کمال کے عالم، کیا کمال کے عامل، کیا خوبصورت شخصیت، علم کے بے تاج بادشاہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمیت علمی بھی، روحانی بھی اور دنیاوی بھی ہمیں اس واقعے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ یا اللہ تعالی، ہماری آپ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں میں رکھ اور ان کی خاک میں رکھ، ان کی خاک سے ہم شفا پائیں اور ہماری نسلیں تا قیامت ان کی خاک کی خدمت کرتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔